دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدنی چینل کے ناظرین کو آج ہم ایک بار پھر ہمارے بڑے ہی مقبول سلسلے مدنی مکالمے میں خوش آمدید اور مرحبا کہتے ہیں۔ آج جس موضوع کے تحت ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ موضوع ہے خودکشی، اور خودکشی کا معنی ہے خود کو ہلاک کرنا۔ خودکشی گناہ کبیرہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 195 195 نمبر آیت میں ارشاد ربانی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اور بھلائی والے ہو جاؤ، بے شک بھلائی والے اللہ عز و جل کے محبوب ہیں۔ اس آیت مقدسہ کی تفسیر خزائن العرفان میں یوں ہے کہ راہ خدا میں خرچ کا ترک بھی سبب ہلاکت ہے، اور اسراف بے جا یعنی فضول خرچی بھی، اور اسی طرح وہ چیز بھی جو خطرہ و ہلاک کا باعث ہو، ان سب سے باز رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ بے ہتھیار میدان جنگ میں جانا یا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ سنا کہ قرآن پاک سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل رہا ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے، اپنی جان پر ظلم کرنا یہ ناجائز ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک اس بات کا درس دیتا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ اس آفت میں مبتلا نظر آتا ہے۔ ابھی ہم نے آیات قرآنی سنی، آئیے کچھ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمانان عالی شان بھی سنتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ دارالفتہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ حضور کچھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث اگر اس بارے میں ہماری رہنمائی کرتے ہوں تو ارشاد فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ احادیث مبارکہ میں بھی رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خودکشی کی وعیدیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بعض روایتوں میں ایسے شخص کے لیے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا بیان فرمایا گیا، اور بعض روایتوں میں ایسے شخص کے بارے میں جنت کی حرمت کا بھی بیان آیا ہے کہ ایسے شخص پہ جنت حرام ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرے گا اور قتل کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سزا دے گا کہ جہنم میں بھی یہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گراتا رہے گا، اور یہ سلسلہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اپنے آپ کو زہر کھا کر، زہر والی شے پی کر ہلاک کر دیا تو وہ بھی جہنم میں اسی طرح زہر آلودہ شے کھاتا پیتا رہے گا۔ یوں ہی اگر کسی شخص نے کسی لوہے کے ہتھیار سے، تلوار سے، چھرے سے اپنے آپ کو قتل کر دیا تو جہنم میں بھی اس کے ہاتھ میں وہ چھرا ہوگا، اور یہ ہمیشہ اپنے آپ کو گھونپتا رہے گا، اور یہ سلسلہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی امتوں میں ایک شخص ایسا تھا جس کے جسم پر ایک پھوڑا ہو گیا، اور پھوڑا ایک طرح سے اذیت کا باعث بنا، اور اس کی تاب نہ لاتے ہوئے اس شخص نے اپنے ترکش یعنی تیر دان سے ایک تیر نکالا اور اس تیر سے اپنے پھوڑے کو چیر دیا، جس کی وجہ سے مسلسل خون بہتا رہا اور وہ مر گیا۔
حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس شخص کے بارے میں قد حرمت علیہ الجنت، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ تو احادیث مبارکہ میں اس گناہ کی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی گئیں، اور صرف اسی بات پر نہیں کہ کوئی شخص اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے قتل کر دے یا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا دے یا زہر کھا لے تو اس کو یہ سلسلہ ہوتا رہے گا۔ حدیث مبارکہ میں گلا گھونٹنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ جو اپنے آپ کو گلا گھونٹ کر مارے گا تو جہنم میں بھی وہ اپنا گلا گھونٹتا رہے گا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو شخص اپنے آپ کو دنیا میں کسی بھی چیز کے ساتھ قتل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں اسی شے سے عذاب دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، ہمیں ہمارے دارالفتہ کے اسلام میں نے جو بات بتائی کتنی اہم بات ہے کہ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر کے گویا ہماری جان چھوٹ گئی، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ جس عمل کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کرے گا وہ جہنم کے اندر بھی وہ عمل دہراتا رہے گا اور اپنے آپ کو وہ تکلیف میں مبتلا کرتا رہے گا۔ حضور آپ کی باتوں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جنت اس پر حرام کر دی گئی، حدیث پاک کا مفہوم آپ نے ارشاد فرمایا، تو کیا جو بھی خودکشی کرتا ہے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا؟ لیکن اس بارے میں دیگر نصوص شرعیہ یعنی قرآن و حدیث کی آیات اور احادیث مبارکہ میں اس بارے میں ایک عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں بخشے گا، کفر بھی اس کے تحت داخل ہے، البتہ اس کے علاوہ جس گناہ کو بھی جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ تو اس طرح اور بھی آیات مبارکہ موجود ہیں اور احادیث مبارکہ موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک اور کفر کے علاوہ جس کسی گناہ کو چاہے بخش دے۔ اب یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا، تو اس کا مطلب علماء کرام اب دن آیات کے پیش نظر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص وہ تھا جس نے قتل کو، اپنے آپ کو قتل کرنا، خودکشی کو حلال جانا اور حلال جان کر اس نے ایسا کیا، تو اب کسی حرام شرعی کو حلال جاننے والا شخص کافر ہو جاتا ہے، یعنی ایک ایسا حرام کام کہ جس کی حرمت لعینی ہی لذاتی ہی ہو اور اس کی حرمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہو، ضروریات دین کی حد تک وہ پہنچ چکا ہو، اب اگر ایسی حرام شے کو کوئی حلال جانتا ہے تو کافر ہے، اور کافر کے لیے ہمیشہ جہنم کا عذاب ہے، جنت کافروں پہ حرام۔ وہ جو بعض روایتوں میں فرمائے گئے کہ ہمیشہ، جیسے ابھی آپ سے پہلے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اپنے آپ کو جہنم میں گراتا رہے گا، زہر کھاتا رہے گا، اور اسی طریقے سے اپنے جس آلے سے اس نے اپنے آپ کو مارا تھا اس سے اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، تو یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو امام محی الدین یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے، اس میں علماء کے اقوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک قول تو اپنے ظاہر پر ہی ہے کہ یہ شخص ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس کی صورت یہی ہوگی کہ اس نے اس حرام قطعی کو حلال جانا، اور حرام قطعی کو حلال جاننا کفر ہے اور یہ کافر ہو جائے گا، اگر بلا توبہ مرا تو یہ داخل جہنم ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور دوسری تعویل اس کی یہ ہے کہ یہاں جو فرمایا گیا کہ ہمیشہ یہ جہنم میں رہے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات طویل مدت پر بھی ہمیشہ کا اطلاق کر دیتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے، عربی کا ایک مقولہ ہے خلد اللہ ملک السلطان، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ کی سلطنت ہمیشہ رکھے۔ اور ہمارے یہاں پر بھی بزرگوں کی شان میں جب دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں، جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے لیے اسلامی بھائی دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کا سایہ ہم پر ہمیشہ قائم فرمائے، تو یہاں پر بھی ہمیشہ سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ امیر اہل سنت اب ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، مراد یہ کہ دنیا میں جو بھی شخص آئے گا وہ اس نے ایک دن فنا ہونا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت اس کو بھی دنیا سے جانا ہے۔ حضرت ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ ہمیشہ سے مراد ایک طویل عرصہ جو ہے، تو بڑی پیاری بات ہمیں سیکھنے کو ملی۔ لیکن وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اور مدنی چینل کے ناظرین جو اس وقت یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، پتہ یہ چلا
کہ خودکشی کرنا کتنی بری بات ہے اور کتنا سخت جرم ہے، ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اس قدر تیزی کے ساتھ خودکشی کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ آج کل اخباری رپورٹ کے مطابق 1985 کے اعداد و شمار کے مطابق اس سال 35 افراد نے خودکشی کی تھی، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن نوبت تعداد بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ 2003 میں 930 افراد نے خودکشی کی۔ اور ان وارداتوں کا دردناک پہلو یہ ہے کہ مرنے والوں میں زیادہ تر عمر 16 سے 30 سال کے درمیان، یعنی نوجوانی کی عمر میں لوگوں نے اپنی جانیں لے لی۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ کے مطابق 6 ماہ یعنی جنوری سے جون 2004 کے عرصے میں یہ تعداد 1103 افراد کی خودکشی تک پہنچ گئی، اور ان میں بچوں کا تناسب 46.5% تھا، یعنی آلموسٹ آدھے جو ہیں وہ بچے تھے جن کو خودکشی کروائی گئی یا انہوں نے خودکشی کی۔ تو یہ اس قدر تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے، اور آئے دن اخبارات میں اس طرح کی ہم خبریں بھی پڑھتے ہیں۔ بلکہ ایک دنیا میں ایک سروے ہوا جس کی سروے کے مطابق صرف 40 سیکنڈز کے اندر، ہر 40 سیکنڈ کے اندر اب دنیا میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ بلکہ دنیا کے مغربی ممالک، ویسٹرن ممالک میں تو خودکشی کرنے کے نت طریقے بنا دیے گئے، لوگوں کو اچھے انداز میں باقاعدہ خودکشی کرنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ تو یہ اس قدر برا فعل ہے، اور آئے دن اخبارات میں ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی پڑھتے ہوں گے کہ جیسا کہ ایک روزنامے میں آتا ہے، اخبار میں اس طرح کی رپورٹ آئی کہ ماں نے بیٹے کو دولہا بنایا، بارات رخصت کی، باراتیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیے، بہت ضد کی، ماں نے کہا نہیں آپ جائیے۔ جب بارات چلی گئی تو اس ماں نے پورے گھر کو تالا لگایا اور جا کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ ادھر بیٹے کی بارات ہے اور ادھر ماں نے خودکشی کر لی۔ ایسا ہی ایک اور اخبار کے اندر خبر تھی کہ 6 ماہ قبل جس کی شادی ہوئی، نو بیاتہ دلہن روٹ کر میکے چلی گئی، بیوی کا اس طرح اپنے میکے چلے جانا اس شوہر سے برداشت نہ ہوا اور دولہا نے خود کو گولی مار لی۔ اسی طرح کی ایک خبر اخبارات میں آئی کہ ایک باپ نے اپنی ایک بیٹی، 2 بیٹوں اور ان کے بچوں کی امی کو قتل کرنے کے بعد خودکشی کر کے اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ یہ آج ہمارے معاشرے میں اتنی تیزی کے ساتھ اپنی جانیں لی جا رہی ہیں۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس مصیبت میں گرفتار ہیں اس سے جان چھوٹ جائے گی، آج اس مصیبت میں اپنے آپ کو مار کر ہم جان چھوٹ جائے گی، لیکن ہم نے حدیث پاک سنی کہ یہ تو بڑی مصیبت میں گرفتار ہونا ہے۔ آج اگر تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے بندہ سمجھتا ہے میں دنیا سے چلا جاؤں گا اور بظاہر یہ مصیبتیں میرے نظر کے سامنے سے ہٹ جائیں گی، ایسا نہیں، بلکہ مرنے کے بعد تو پھر یہ مصیبتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ حضور کچھ اسباب پر گفتگو ہو جائے کہ یہ کون سے اسباب ہوتے ہیں جو بندے کو خودکشی پر ابھارتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یوں تو خودکشی کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک بڑی وجہ گھروں کی ناچاکیاں بھی ہیں۔ گھروں میں میاں بیوی کی آپس میں شکر رنجیاں، باپ بیٹے کی ناراضگیاں، بیٹی اور ماں کے جھگڑے، ساس اور بہو کے جھگڑے، نند اور بھابھی کے جھگڑے، یہ آپس کی شکر رنجیاں آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر ایک دوسرے سے محبت ختم ہو جاتی ہے اور محبت نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اور جب یہ محبت نفرت میں بدل جاتی ہے تو ایک دوسرے سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل میں کینہ گھر کر جاتا ہے، پھر شوہر بیوی کی ذرا سی باتوں پر ناراض ہوتا ہے، لڑتا جھگڑتا ہے، بیوی کی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے۔ اسی طرح باپ اور بیٹے میں تکرار کا عالم معمول بنتا جا رہا ہے۔ بہو اور ساس کی تکرار مشہور ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے نوک جھونک چلتی رہتی ہے، اور یہ مسائل بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتے ہیں جیسے بھی آپ نے ایک اخباری رپورٹ سنائی کہ ماں نے ایک اور بھی اس طرح کی خبر میرے پاس موجود ہے کہ ایک نوجوان جو روڑی تھانے کی حدود میں سکھر کے قریب علاقہ ہے، اس نے بھی گھریلو مسائل سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ یہ مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں، آپس میں شکر رنجیاں، ناچاکیاں۔ کئی واقعات اخبارات میں اس طرح کے آتے ہیں کہ شوہر نے گھر کی ناچاکیوں سے تنگ آ کر، بیوی کی بد مزاجی سے تنگ آ کر بچوں کو بھی قتل کر دیا، گھر والی کو بھی قتل کر دیا، اور خود بھی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین جو سن رہے ہیں، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ آج شوہر جو ہے وہ اپنا غصہ تو گھر والوں پر اتار دیتا ہے، باپ اپنے بچوں کو شفقت نہیں دیتا، ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی، مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لاوا کب پھٹے اور کب گھر کے اندر ایسا ناخوشگوار واقعہ پیش آ جائے۔ اگر گھر کا ماحول آپ مدنی بنا لیں، اپنے گھر میں سنتوں کا دورہ ہو جائے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس گھر میں
نمازوں کا سلسلہ ہوگا، جس گھر میں پردے کی تلقین ہوا کرے گی، جس گھر میں نعت پاک کے مصطفیٰ اور تلاوت قرآن پاک کے ترانے گونج رہے ہوں گے، اس گھر میں سے کبھی آپ ایسی خبر نہیں سنیں گے۔ آپ اخباری رپورٹس اٹھا لیں کہ جس گھر میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً اس گھر میں فیشن پرستی کا دور ہوتا ہے، گانے باجے، فلمیں، ڈرامے، اللہ کی نافرمانیوں کا معمول۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں امن و سکون ہو تو اپنے گھر میں نمازوں کا ماحول بنا لیجئے، اپنے گھر میں سنتوں کا ماحول بنا لیجئے، اور اس کے لیے آپ امیر اہل سنت کے رسائل، وی سی ڈیز اور کتابیں اپنے گھر والوں کو پڑھائیے، خود بھی دیکھیے۔ مدنی چینل ایک بڑی تربیت کا اچھا موقع ہے کہ اپنے گھر والوں کو بٹھا کر اس طرح کی تربیت کیا کریں، اور گھریلو ناچاکیوں کے لیے تو بہترین ایک ذریعہ الحمدللہ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بیان، ناچاکیوں کا علاج۔ یہ ایسی وی سی ڈی ہے، ایسا بیان ہے کہ جس کو دیکھ کر کئی گھروں کی لڑائیاں ختم ہو گئیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی اس پریشانی میں مبتلا ہے کہ گھر میں پریشانیاں ہیں، آپس میں لڑائیاں ہیں، اپنے گھر والوں کو جمع کیجئے اور امیر اہل سنت کا یہ بیان لے لیجئے، ناچاکیوں کا علاج، اور اس وی سی ڈی کو سب مل کر دیکھیں۔ یہ رسالہ بھی موجود ہے، رسالہ پڑھیں انشاءاللہ اپنے گھر میں بیٹھ کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گھروں میں امن و سکون عطا فرمائے، اور اسباب بھی حضور ہوا کرتے ہیں اس پہ۔ جی ہاں، ایک سبب اس کا اور وہ ہے تنگ دستی اور بے روزگاری، اور یہ مسئلہ بھی اب بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے کہ ہر شخص خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا کی ساری آسائشیں مل جائیں، میرا بہت بڑا بہترین گھر ہو، بہترین کاروبار ہو، میں بڑا سرمایہ دار اور مالدار بن جاؤں، اور یہ سارے خواب دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اور زندگی غربت میں گزر رہی ہے، تنگ دستی بھی ہے، عیال دار ہے، بچے چھوٹے ہیں، بچے اسکول بھی پڑھتے ہیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں بھی دینی ہے، بجلی کے بل، سوئی گیس کے بل، اور پھر کمر توڑ مہنگائی۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اخراجات کی زیادتی ہے، اور میانہ روی اختیار کرنے کا ذہن نہیں، سادگی کا ذہن نہیں ہے۔ اب چونکہ سادگی کا ذہن نہیں ہے، میانہ روی کا ذہن نہیں ہے، اور خواہشیں بڑی بڑی ہیں اور بڑے بڑے خواب دیکھنے کا ذہن ہے، تو ایسے میں جب آدمی اپنی خواہشوں کو پورا نہیں کر پاتا تو مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ وہ اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہے، پیسے والوں کو دیکھتا ہے، مالدار کو دیکھتا ہے، تو اس میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی احساس کمتری اور محرومی بڑھتے بڑھتے اس حد تک پہنچتا ہے کہ اس کو اپنی خواہشات جب پوری ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہو کر ایسے حالت میں اسے شیطان مشورہ دیتا ہے کہ ایسی زندگی سے کیا فائدہ، اتنی تنگ دستی اور پریشانیوں والی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ پھر ایسے میں وہ نادان انسان شیطان کے مشورے پر لبیک کہہ کر قیمتی جان کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اب اس میں تو یہ سوچنا چاہیے، دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ سادگی بھری زندگی ہو، انسان اپنے خرچوں کو ہی نہ بڑھائے۔ اب اتنا اسٹیٹس بلند کرنے کا ذہن بن چکا کہ برابر والے کا مکان اچھا تو میرا مکان اچھا ہو، اس کے پاس گاڑی ہے تو قرض لے کر بھی گاڑی لینی ہے، فلاں نے شادی میں اتنا خرچ کیا تو میں کیوں اتنا خرچ نہ کروں۔ حالانکہ اگر اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، خود ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سادگی کے بارے میں تو امیر اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں کہ ہے چٹائی کا بچھونا، کبھی خاک ہی پہ سونا، کبھی ہاتھ کا سرہانا، مدنی مدینے والے، اور تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے۔ تو ایسے سادہ اور عاجزی بھری زندگی گزارنے والے آقا کا غلام ہو کر پھر دل میں یہ تمنا ہو کہ میرا اسٹیٹس بلند ہو جائے، جناب مجھے یہ حاصل ہو جائے، پھر حاصل نہیں ہوتا تو انسان پھر فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے سادہ زندگی ہو، ہمارا ذہن یہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے اس پر صبر و شکر ادا کیا جائے۔ اور پھر آپ یہ بھی غور کیجئے کہ جو عالم دین ہوتے ہیں، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، مسجدوں کے پیش امام ہوتے ہیں، ان کی بھی بڑی قلیل آمدنی ہوتی ہے، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ سادہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ شاید تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی کسی عالم دین، کسی مسجد پیش امام کی آپ یہ خبر نہیں سنا سکیں گے کہ اس نے خودکشی کر لی۔ آمدنی تو اس کی بھی قلیل تھی، لیکن وجہ یہ تھی کہ ان حضرات کے سامنے صحابہ کرام اور اسلاف کی زندگی ہوا کرتی، وہ سادہ زندگی پر اور صبر و قناعت بھری زندگی پر اپنی زندگی گزارا کرتے، ان کی زندگی کو سامنے رکھتے۔ مگر آج یہ جو معاشرے میں دیکھا دیکھی کا دور ہے، اور اسی طرح آپ نے ایک اور سبب بتایا، بے روزگاری۔ یہاں بھی ایک بات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں روزگار دینے کا وعدہ ہمارے رب کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عملی طور پر، حقیقی معنوں پر اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کر لیں، بے شک وہی چونٹی کو کن اور ہاتھی کو من عطا فرماتا ہے۔ یقیناً 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 ہر جاندار کی روزی اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ چنانچہ 12ویں پارے کی ابتدا میں ارشاد باری ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں
جس کا رزق اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے اپنے ذمے لے لیا۔ اب افسوس کی بات یہ ہے، اب بڑا لطیف پہلو ہمارے علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ انسان کو اس بات کی ذمہ داری تو رب نے لے لی کہ تمہیں رزق میں عطا کروں گا، جس بات کا ذمہ رب نے لیا اس کے پیچھے تو مارا پھر رہا ہے، مگر مغفرت کا ذمہ نہیں لیا۔ یہ نہیں معلوم کہ میرے اعمال ایسے ہیں کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں۔ آج مغفرت کا ذہن تو نہیں، مگر رزق کے پیچھے مارا پھرتا ہے۔ توکل ہو، بھروسہ ہو، رزق کے حلال کمانے کی جستجو ہو تو مولا کریم رزق کے دروازے کھولا کرتا ہے، عافیتوں کے در کھولا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی کو سادہ رکھنا ہے، اپنے رب پر بھروسہ کامل رکھیے، انشاءاللہ وہ کریم مولا، وہ رحیم مولا، وہ رزاق پروردگار اپنے بندوں کے رزق کا والی ہے، یقیناً وہ ہمیں بھی رزق ضرور عطا فرمائے گا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے۔ اسی طرح حضور اور اسباب بھی تو ہوا کرتے ہیں۔ جی ہاں، ایک اور بہت بڑا سبب ہے اور وہ ہے بیماری، اور خاص کر جب بیمار کسی موذی مرض میں انسان گرفتار ہو جائے اور وہ مرض طویل ہو جائے، جب بیماری طول پکڑ جاتی ہے تو مریض کی زندگی کا مزہ بالکل رخصت ہو جاتا ہے، نہ کھانے میں مزہ، نہ پینے میں مزہ، جسم میں تھکاوٹ رہتی ہے، کچھ کرنا چاہے تو کر نہیں پاتا۔ اور ایسے میں جب وہ دوسرے رشتہ داروں کو دیکھتا ہے کہ وہ زندگی کی لذتیں لوٹ رہے ہیں، گناہوں بھری زندگی گزر رہی ہے، ہر طرح کی آسائشوں میں زندگی گزر رہی ہے، تو ایسے میں یہ بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے۔ اور ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب انسان طویل عرصے تک بیمار رہتا ہے تو گھر والے بھی علاج کرا کے دل چھوڑ بیٹھتے ہیں، پھر ان کے علاج میں کوتاہیاں اور سستیاں بھی نظر آتی ہیں، تو یہ سارے معاملات دیکھ کر مریض بہت زیادہ افسردہ ہو جاتا ہے، موت کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ تو ایسے میں شیطان اس کو یہ مشورہ دیتا ہے کہ آخر کب تک سسک کے زندگی گزارے گا، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ تو خودکشی کر لے، اور طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، طریقے بتاتا ہے، اور بالآخر وہ بیچارہ مریض بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اب یہاں جو مریض اسلامی بھائی سن رہے ہوں، اگر ایسا کبھی دل میں خیال بھی آتا ہے تو خوف سے لرز جائیے، آج صبر کر لیجئے اور اللہ کی رحمت سے، اللہ کی طرف سے شفا سے مایوس نہ ہوں۔ وہ شافی الامراض ہے، وہ چاہے تو بغیر دوائی کے شفا دینے پر قادر ہے، جس کو ڈاکٹر منع کر دیں یقین جانیے وہ رب چاہے تو ایک لمحے میں شفا عطا فرما سکتا ہے۔ تو اے مریض اسلامی بھائیوں، آپ گھبرائیے نہیں، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفقت بھرے انداز پر اپنی نظروں کو جمائے رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طرف لو لگائے رکھیں، انشاءاللہ ایک نگاہ کرم ہو گئی یہ جسمانی امراض بھی دور ہو جائیں گے، اور میرے آقا کی نگاہ کرم ہو گئی تو گناہوں کے امراض بھی دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ کی ان تمام باتوں سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ اسباب ہیں اس میں ایک مین فیکٹر صدمہ ہے، اچانک پہنچنے والا صدمہ، یا یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی ایسا غم آ جاتا ہے کہ انسان اسے برداشت نہیں کر پاتا اور سوچتا ہے کہ میں اپنی جان لے لوں۔ اس میں اور بھی بہت سارے اسباب آ سکتے ہیں، کبھی دیوالیہ ہو جاتا ہے، قرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، قرض دار ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے پسند کی شادی کا اگر ذہن ہوتا ہے تو وہ نہیں ہو پاتا تو انسان وہ دنیاوی محبت میں گرفتار انسان اپنی جان لے لیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ آج اگر ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ نہ ملی، اگر اس پر صبر کر لیا جاتا تو اس کا ثواب بھی ملتا، اور اگر اپنی جان اس طرح خطرے میں ڈال لیں گے تو نہ جانے مرنے کے بعد کیسے کیسے عذابوں میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو صبر کے کچھ فضائل بتاتا ہوں کہ یہ جتنی باتیں ہم نے سنی ان میں سب سے اہم فیکٹر جو ہے، سب سے اہم سبب جو ہے وہ مصیبت ہے، صدمہ ہے۔ تو صدمہ آتا ہے تو گھبرائیے نہیں، صدمہ آتا ہے تو پریشان نہ ہوں، یہ مردانگی نہیں ہے، یہ کوئی یوں سمجھ لیجئے حوصلے والی بات نہیں کہ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی تو آپ نے اپنی جان لے لی۔ آپ اگر منظر سے ہٹ گئے تو یہ تو آپ نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف میں مبتلا کر دیا۔ آج اگر کوئی شخص اپنے گھر میں پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، بچوں کو بھوکا دیکھا یا گھر میں پریشانی دیکھی تو اس نے خودکشی کر لی، وہ یہ سمجھا کہ میں نے اپنے آپ کو نجات دلا دی، خود بھی پھنسا، اپنے گھر والوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا۔ اب زمانے میں ان کی بدنامی، اور اب جس مصیبت میں آپ ان کو چھوڑ کے چلے گئے، آپ کے جانے سے وہ مصیبت ٹلی تو نہیں۔ مثال کے طور پہ قرض ہے کسی پر، اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں قرض خواہ کو جواب نہیں دے پا رہا، اگر اس نے خودکشی کر لی تو اب قرض خواہ نے اس کے گھر والوں کو تو نہیں چھوڑنا، اور مرنے کے بعد اس قرض خواہ کا اس کو
جواب بھی دینا ہے، اس کو قرض ادا بھی کرنا ہے۔ حالانکہ اگر یہاں یہ نیت ہو کہ میں انشاءاللہ اس کا قرض ادا کروں گا، روایتوں میں آتا ہے جو شخص یہ نیت رکھتا ہے، پکی نیت رکھتا ہے کہ جو مجھ سے قرض مانگ رہا ہے اس کا قرض ادا کروں گا، تو مولا کریم فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے قرض کو ادا کرنے کی سبیل کر دیتا ہے۔ تو اپنی نیتیں اچھی رکھیے، اپنے مولا سے مدد مانگیے۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، آج پریشانی میں یہ حل درست نہیں، بلکہ حل یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اٹھا دیجئے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ارے قرآن مجید میں رب العالمین خود ارشاد فرما رہا ہے، ادعونی استجب لکم۔ ہم کب اپنے رب کے حضور سر جھکاتے ہیں؟ ارے ان آنسوؤں کو بہنے تو دیجئے، ان ہاتھوں کو اٹھا کر تو رکھیے۔ میرا پروردگار بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اضطراب کے عالم میں، جب بندہ اپنے دل میں رکت کے عالم میں اسے پکارتا ہے تو وہ عافیتوں کے در کھول دیا کرتا ہے، وہ مصیبتوں کو ٹال دیا کرتا ہے۔ یقین جانیے وہی مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے۔ ہمارا توکل اور ہمارا بھروسہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور آئیے، صبر کرنے والے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اے صبر کرنے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، جھوم جائیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 153، ترجمہ، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ایک اور جگہ پر آج انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ آفتیں آتی کیوں ہیں، یہ مشکلات آتی کیوں ہیں؟ قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم کو اسی کی طرف پھرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی درودیں ہیں اور رحمت، اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ صبر کرنے والوں کے فضائل قرآن مجید میں بیان ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ آئیے حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں، یقیناً آپ جھوم اٹھیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان سنیے، اور اپنی مصیبتوں پر غمزدہ نہ ہو بلکہ جھوم جائیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے تو اسے کسی مصیبت و تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو آج بندہ اگر یہ سوچ لے کہ مجھ پر جو مصیبت آ رہی ہے، جو پریشانی ہے، میرے رب نے مجھ سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور اگر یہ تصور جم جائے تو وہ مصیبت، وہ تکلیف بھی انشاءاللہ راحت دے گی۔ ایک اور جگہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مسلمان کو کوئی رنج و غم یا بیماری یا صدمہ یا تکلیف یا پریشانی وغیرہ پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اس سے کانٹا بھی چبھتا ہے، بڑی چھوٹی بات ہے، کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اب اے میرے بھائی، معمولی سی مشکل میں تو گھبراتا ہے، میرے بھائی معمولی سی مشکل میں تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں تو اپنے اسلاف کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہے اور ان احادیث کرام کو مد نظر رکھنا ہے۔ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور بڑا پیارا فرمان سنیے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، جب بندے کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں اور اس کے عمل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، تو اللہ تعالیٰ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دیتا ہے تاکہ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ آئے ہائے، اگر ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہمارے دکھ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائیں تو یہ غم تو بہت چھوٹی چیز ہے، یہ تکلیفیں تو بہت چھوٹی ہیں۔ تو اب جب بھی کسی مشکل میں گرفتار ہوں، آپ گھبرائیے نہیں، دل چھوٹا مت کیجئے۔ ارے مولا جب بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، جب غم عطا فرماتا ہے، جب گناہ مٹانے کا ارادہ فرماتا ہے، جب تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، اب یہ بندہ ہے کہ اس کا یہ امتحان ہے، اس کا ٹیسٹ ہے۔ اب ٹیسٹ میں کامیاب تو وہ ہوگا جو صبر کرے۔ اب تکلیف میں مبتلا کیا گیا اور جناب اول فول بکنا شروع کر دیا اور معاذ اللہ خودکشی تک چلا گیا، تو وہ تو پھر نہ ٹیسٹ میں پاس ہوا، نہ اس کو صبر کا اجر ملا، بلکہ وہ تو ہلاکت میں مبتلا ہو گیا۔ کچھ حضور ہمارے اسلاف کی اگر واقعات بیان ہو جائیں کہ ہمارے اسلاف بھی کس طرح مصیبتوں پر صبر کیا کرتے۔
والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بے شک ابھی آپ نے صبر، مصیبتوں پر صبر کرنے کے فضائل بیان کیے، قرآن و حدیث سے اس کے فضائل بیان کیے۔ الحمدللہ عزوجل ہمارے اسلاف ان فضائل کو پیش نظر رکھتے تھے اور ان پر جو مصیبتیں آتی تھیں ان پر وہ صبر کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو عظمت والا جانتا ہے تو جب تجھ پر مصیبت آئے تو صبر کر، اور جب تو کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس کا کسی پر اظہار نہ کر، یعنی کسی طرح کی تجھ پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں تو ان پر صبر کرنے کی کوشش کیا کر۔ تو یہی چیز ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ کے اندر پائی جاتی تھی کہ جب ان پر مصیبتیں آتی تھیں، ان پر تکلیفیں آتی تھیں، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو ان مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت فتح موصلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اہلیہ ایک مرتبہ گر گئیں۔ گرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں میں چوٹ آئی اور ان کا ناخن ٹوٹ گیا۔ شدید تکلیف کا عالم ہوتا ہے کہ جب کسی کا ناخن ٹوٹ جائے، لیکن آپ جب گریں تو گرنے کے بعد آپ نے او آ یا کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس گرنے کے بعد ہنسنا شروع کر دیا، مسکرانا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کو چوٹ کی وجہ سے تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو درد نہیں ہو رہا؟ تو آپ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے ملنے والے اجر کی خوشی میں مجھے اس چوٹ کا درد ہی بھول گیا۔ یعنی جو صبر ملا اس کی اتنی خوشی تھی کہ جو تکلیف پر درد ہونا تھا وہ مجھے بھول گیا۔ اس طریقے سے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ مصیبتوں پر صبر کیا کرتے تھے کہ ان کے پیش نظر ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ سے ثواب ملنا تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ملنی تھی، وہ پیش نظر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ مصیبتوں پر کسی قسم کا شکوہ اور علم زبان پر نہیں لایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی جگہ موجود تھے، کسی شخص نے آپ پر مٹی کا بڑا ہوا تشت انڈھیل دیا، کوئی برتن تھا اس کے اندر مٹی تھی، آپ کے اوپر انڈھیل دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہوئے، کپڑوں کو جھاڑا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ تعالیٰ کو شکر کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اس میں شکر کا کیا بات ہے؟ یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس کا جواب دیتے یا اس سے کم از کم پوچھ تو لیتے، لیکن آپ نے اتنا بڑا واقعہ ہونے کے بعد آپ نے شکر کیا اور اس کے بعد یہ شکر کا مقام سمجھ نہیں آ رہا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ہی پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو آگ میں ڈالا جانا تھا، یعنی جس پر آگ انڈھیلی جانی تھی، کیا یہ کم ہے کہ اس پر مٹی انڈھیل کر ہی صبر کر لیا جائے؟ یعنی اس پر مٹی انڈھیلے گی، اللہ کا کرم ہے کہ آگ نہیں انڈھیلے گی۔ یعنی وہ اپنے آنے والی تکلیف کا موازنہ اپنے سے بڑی تکلیف سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چھوٹی تکلیف میں مبتلا کیا، کہیں بڑی تکلیف میں مبتلا نہیں کر دیا۔ اس طریقے سے مصیبتوں پر ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ صبر کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگان دین کے انداز زندگی سے پتہ چل رہا ہے کہ کیسے صبر کے پیکر ہوا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین۔ اور آپ نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ اپنے غموں کو زیادہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اپنے سے زیادہ غمگین، اپنے سے زیادہ پریشان شخص کی طرف اگر نظر کر لی جائے تو اپنا غم تھوڑا محسوس ہوتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بڑا پیارا طریقہ غم غلط کرنے کا بتایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے کہ بے شک وہ میری مصیبت یعنی جو مجھ پر مصیبتیں ڈھائی گئیں وہ اعظم المصائب یعنی سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے محبوب ہیں، جو چاہیں اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں، وہ اتنی مشکلات اٹھائیں اور صبر کریں، اور ہم آقا کے غلام کہلانے والے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضور کچھ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں کہ کیا طریقہ ہو کہ بندہ اپنے سے بڑی مصیبت زدہ کو کیسے دیکھے؟ اس کا طریقہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرما دیا ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے اندر یہ دو خصلتیں پائی جائیں گی، اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھ دے گا۔ وہ دو خصلتیں کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکیوں کے معاملے میں یعنی دین کے معاملے میں اپنے سے برتر کو دیکھے، واہ سبحان اللہ، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، اپنے سے کمتر والے کو دیکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر لکھ دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیکیوں کے معاملے میں جتنے بھی معاملات ہوں ان سے اپنے سے اعلیٰ والے کو دیکھنا چاہیے۔ اس حدیث پاک کی شرح کے اندر مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ ہمیں نیکیوں کے معاملے میں اپنے سے اعلیٰ کو دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے سے اعلیٰ جیسے صحابہ کرام علیہم رضوان کو دیکھنا چاہیے، وہ کس قدر نیکیاں کیا کرتے تھے۔
جس طریقے سے نیکیوں کے معاملے میں اپنے سیالہ کو دیکھنا چاہیے، ایسے ہی مصیبتوں کے معاملے میں بھی اپنے اوپر آنے والی مصیبت سے بڑی مصیبتوں کی طرف دیکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو کینسر ہے تو وہ ایڈز میں مبتلا شخص کو دیکھے، اگر کسی کو دل کی بیماری ہے تو وہ ایسے شخص کو دیکھے کہ جس کو کینسر بھی ہے، دل کی بیماری بھی ہے۔ تو مثال کے طور پہ کوئی بھی ہم کو تکلیف ہو، دنیا میں ایسی کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس سے بڑی تکلیف نہیں ہو۔ مسلمان کے لیے تو سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی تکلیف گناہوں کی بیماری ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے تو اس کو اس بات پر شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ عز و جل مجھے گناہوں کی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی نحوست تو کفر ہے کہ مسلمان کو کچھ بھی مصیبت آ جائے، کچھ بھی تکلیف آ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، وہ اس بات پر شکر کرے، اس بات پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اس بات پر صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ عز و جل مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، مجھے معاذ اللہ کافر نہیں بنایا۔ اس طریقے سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اپنی مصیبتیں، اپنی پریشانیاں بھول جائیں گی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر اور اس مصیبتیں آنے پر صبر کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری آپ نے تربیت فرمائی، اور سمجھ آ رہا ہے کہ اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہیں تو ہر تکلیف سے بڑی تکلیف موجود ہے۔ اگر ایک ہاتھ جس کا کٹ گیا وہ دیکھے کہ جو دونوں ہاتھ کے بغیر زندگی گزار رہا ہے وہ کیسے گزار رہا ہے۔ اگر آنکھ میں تکلیف ہے تو اندھے کو دیکھ لے کہ وہ اندھا بیچارہ کیسے بے نور زندگی گزار رہا ہے۔ میری آنکھیں تو سلامت ہیں، آج تکلیف ہے، اگر کان سے کم سنائی دیتا ہے، ایک کان سے کم سنائی دیتا ہے، وہ پریشان نہ ہوں، یہ غور کریں کہ دونوں کان سے بہرے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں۔ تو اپنے سے بڑے مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنی جو ہے وہ مصیبت کو کم جانے۔ اور بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ مسلمان الحمدللہ ایمان والا ہے، یہ اس کے پاس جو یہ نعمت ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی شخص معاذ اللہ کفر پر مر جائے یا کافر ہو تو وہ تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اب مصیبت میں ایک بلا یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان بعض اوقات شکوے شکایات میں چند ایسے جملے کہہ جاتا ہے کہ جس سے معاذ اللہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ چند اپنے اس مدنی مکالمے کے چونکہ اب ہم اختتام کی طرف آ رہے ہیں تو چند وہ جملے میں ضرور آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جس کو کہہ کر ایک مسلمان شکوے اور شکایات اور پریشانی کے وقت بول کر بعض اوقات اپنے ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر جو کہے کہ ہمیشہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ یہ کفر ہے۔ اسی طرح جو کہے اگر اللہ تعالیٰ نے میری بیماری کے باوجود مجھے عذاب دیا تو اس نے مجھ پر ظلم کیا، یہ کہنا کفر ہے۔ اسی طرح جو کہے کہ اللہ نے مجبوروں کو پریشانی کیا ہے، معاذ اللہ یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں کچھ نہیں دیا تو آخر پیدا ہی کیوں کیا ہے، معاذ اللہ یہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہے، یہ بھی کفر ہے۔ اسی طرح کسی مسکین نے اپنی محتاجی کو دیکھ کر کہا یا اللہ فلاں بھی تیرا بندہ ہے، اسے تو نے کتنی نعمتیں دے رکھی ہیں اور میں بھی تیرا بندہ ہوں، مجھے کس قدر رنج و تکلیف دیتا ہے، آخر یہ کیا انصاف ہے، معاذ اللہ یہ کہنا بھی کفر ہے۔ ایسی بہت ساری مثالیں ہیں میرے پیارے اور محترم اسلامی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں جوان موت ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے یا اللہ اس کی بھری جوانی پر ہی رحم کیا ہوتا، اگر لینا ہی تھا تو فلاں بڈھے اور بڑھیا کو لے لیتا، یہ کہنا بھی کفر ہے۔ تو اسی طرح کوئی کسی کے بارے میں انتقال پر کہتے ہیں یا اللہ آخر اس کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کہ ابھی سے واپس بلا لیا، معاذ اللہ یہ کہنا بھی کفر ہے۔ غور کیجئے، بعض اوقات ایک جملہ ہمیں اسلام سے خارج کر سکتا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے، شکوہ اور شکایت زبان پر لانے سے پہلے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ایمان سے خارج ہو جائیں۔ تو اے مدنی چینل کے ناظرین، میں امید رکھتا ہوں کہ جو پریشان حال، جو مصیبت زدہ ہمارے آج اس سلسلے میں شریک ہوں گے، انشاءاللہ کچھ ڈھارس بندی ہوگی، کچھ اچھی نیتیں کی ہوں گی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مصیبت سے جی چرایا جائے اور شکوہ اور شکایت زبان پر لائی جائے، اور یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ خودکشی کے بارے میں سوچا بھی جائے۔ میں یقین کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اگر مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی ایسے اسلامی بھائی موجود ہیں جن کا اس طرح کا کوئی ذہن بن رہا تھا تو اب وہ ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے پاس SMS کے ذریعے جو سوالات آتے ہیں اس میں سے ایسا سوال بھی ایک اسلامی بھائی اور پھر اسی طرح ایک اسلامی بہن نے بھی کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میرے ساتھ ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اس سے بچنے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اسلامی بہن کا میسج آیا ہے کہ میں ایک ایسے گناہ میں مبتلا ہوں جس نے مجھے خودکشی کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے،
میں 5 وقت نماز بھی ادا کرتی ہوں۔ میں ان دونوں اسلامی بھائی اور اسلامی بہن سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، آپ نے کہا کہ میرے ساتھ جو ہونے والا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، یقین جانیے دنیا کی پریشانی کچھ نہیں ہے، خدا کی قسم ہم سیکنڈ کے کروڑویں حصے کا بھی جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہ دنیا کی پریشانیوں پر صبر کر لیجئے، اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر تو دیکھیے، اپنے آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھیے، وہ پروردگار عالم رحمتوں کے در کھولنے والا ہے، مایوس نہ ہوں۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آج آپ نے قرآن پاک کی آیات سنی، حدیث پاک سنی، اسلاف کے واقعات سنے، انشاءاللہ آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جہنم کے عذاب کے بارے میں بتاتا چلوں۔ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ جو اب میرے ساتھ ہوگا وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، روایتوں میں آتا ہے کہ جہنمی کو جو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا یہ وہ عذاب ہے کہ اس کو پیر میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی اور اس کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہوگا اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ جو آپ کے ساتھ اب ہونے والا ہے وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اپنے رب پر توکل کیجئے، اس سے مدد مانگیے، انشاءاللہ وہ رب کریم مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، عافیتوں کے در کھولنے والا ہے۔ تو امید رکھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ میسیجز کیے ہیں وہ توبہ کر لیں گے۔ اور آئیے خودکشی کرنے کا جن کا ذہن بن چکا ان کو ایک مدنی بہار سناتا ہوں کہ ایسا ہی ایک شخص تھا جس کا خودکشی کرنے کا ذہن بن گیا، اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں 1425 سنہ ہجری میں ہونے والے بین الاقوامی سنت و بھرے اجتماع میں امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے، یعنی اس اجتماع کے چند دنوں کے بعد ایک صاحب امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے آئے اور آ کر انہوں نے اپنے بیان کا خلاصہ کچھ یوں بتایا کہ میں ایئر کنڈیشن کوچ کا ڈرائیور ہوں، پریشانیوں نے مجھے تباہ حال کر دیا تھا، شیطان نے مجھے باولا بنا کر میرا یہ ذہن بنا دیا تھا کہ دنیا والے سب بے وفا ہیں، مجھے خودکشی کر لینی چاہیے۔ اب اس شخص کو شیطان نے اور وار یہ ڈالا کہ میں تنہا خودکشی نہیں کروں گا بلکہ سب کو ساتھ لے کر مروں گا، اپنی پوری کوچ کو کھائی میں گرا دوں گا تاکہ میں بھی دنیا سے چلا جاؤں اور جتنے کوچ کے مسافر ہیں وہ بھی چلے جائیں۔ مگر اسی اثنا میں مجھے کچھ سواریوں نے رابطہ کیا کہ ہمیں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف کے صحرائے مدینہ میں اجتماع میں جانا ہے، آپ ہمیں اجتماع میں لے چلیے۔ اب وہ ڈرائیور جو ہے وہ امیر اہل سنت کا وہ عظیم بیان سننے کے لیے صحرائے مدینہ ملتان آ گیا اور وہ ڈرائیور کہتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دن بیان ہی میرے لیے ہوا تھا، اور امیر اہل سنت نے اس دن جو بیان کیا اس بیان کا نام ہی تھا خودکشی کا علاج۔ بلکہ آج جو کچھ مدنی مکالمے میں بیان ہوا اس میں بھی اکثر جو ہم نے بیان کیا یا باتیں بیان کی، میرے ہاتھ میں اس وقت رسالہ ہے خودکشی کا علاج۔ یہ رسالہ تمام پریشان اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے، یہ اسی بیان کا یوں سمجھ لیجئے کہ ریٹن کے اندر لکھا ہوا بیان ہے۔ تو یہ بیان اب صحرائے مدینہ میں ہوا تو وہ اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بیان سنا تو میں خوف خدا سے لرز اٹھا اور میں نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ خودکشی سے جان چھوٹتی نہیں ہے بلکہ مزید پھنس جاتی ہے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی اور میں امیر اہل سنت کا پتہ پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے جنہوں نے بیان کیا ہے۔ جب پتہ چلا تو میں امیر اہل سنت سے ملنے کے لیے آیا ہوں اور عرض کیا کہ حضور اب میرے لیے دعا کیجئے کہ نماز کی پابندی ہو جائے، ہفتہ وار اجتماع کی حاضری کی پابندی ہو جائے، مدنی قافلوں میں سفر کی پابندی ہو جائے۔ اور روتے ہوئے امیر اہل سنت کی دعائیں لیتا ہوا بس کا ڈرائیور واپس چلا گیا۔ تو یہ انقلابی بیان ہے۔ تو وہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہن جنہوں نے میسج کیا بالخصوص میں ان سے گزارش کروں گا آپ پاکستان میں جہاں کہیں ہوں، دنیا میں جہاں کہیں ہوں، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے www.dawatIslami.net۔ انٹرنیٹ پر بھی یہ رسالہ موجود ہے، امیر اہل سنت کا یہ آڈیو بیان بھی موجود ہے، بیان ہے خودکشی کا علاج، ضرور سنیے اور توبہ کر لیجئے، جان چھوٹے گی نہیں بلکہ پھنس جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور یہ عرض ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کر لیتا ہے تو اس کو غسل میت دیا جائے گا یا نہیں؟ در مختار شریف میں یہ مضمون موجود ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو قصداً بھی اگر خودکشی کر کے ہلاک کر دیتا ہے تو اس کو غسل دیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور ایسے خودکشی کرنے والا یہ ایک طرح سے مظلوم ہے بیچارہ، تو اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی جائے گی، اور نماز جنازہ دعا کا بہترین طریقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اس طرح کے ایک فعل کرنے والے شخص کے لیے دعائے مغفرت کرنا ثابت ہے۔
تو نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی اور اسی طرح دعائے مغفرت بھی کی جائے گی۔ امید رکھتا ہوں کہ آج کے اس سلسلے میں مدنی چینل کے ناظرین نے بہت اچھی اچھی نیتیں کی ہوں گی۔ دعوت اسلامی کا یہ بڑا پیارا مدنی ماحول ہے جو گناہوں سے بچا کر نیکیوں کی راہ پر ہمیں گامزن کرتا ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہو جائیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ دل میں ہو یاد تیری